مجھے آج بھی یاد ہے میری امی مجھ سے زیادہ بھائی سے ہمیشہ محبت کیا کرتی تھی۔ امی کے ساتھ سونے کی بات آئی تو دونوں کی ضد میں ہمیشہ جیت بھائی کی ہوئی، اور کھانا کھلانے کی بات آئی تو بھی جیت بھائی کی ہی ہوئی۔ تب میں ناراض ہوتی تو اماں ہمیشہ ہم سے یہی کہتی، بیٹیاں ضد نہیں کرتی، بیٹیاں بات مانتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت میں سوچتی تھی کبھی اچھی بیٹی نہیں بنوں گی، ہمیشہ ضد کروں گی اور کبھی بھی امی کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ضدی سی ہو گئی، میں بہت ڈھیٹ سی ہو گئی۔ اماں میرے لیے بہت پریشان سی ہوتی اور کہتی، یہ اس لڑکی میں تو پارا بھرا ہے، پارا نرمی تو اس میں آتی ہی نہیں، پتہ نہیں زندگی میں کیسے چلے گی۔ اماں گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ میں ان سے کہتی کہ آپ انہیں کیوں پڑھاتی ہو، یہ اپنی امی سے کیوں نہیں پڑھتی؟ تو امی کہتی کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ میں سوچتی صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ میں کہتی کہ قرآن لے کر کیوں بیٹھ جاتی ہیں؟ آپ کو کیا پتہ کس کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال کرنے والوں کو کیا پتہ آپ کون؟ کہتی ہیں اللہ کو تو پتہ ہے، اگر آج میں کسی کے لیے قرآن پڑھوں گی تو کل میرے لیے بھی کوئی قرآن پڑھے گا۔ کوئی بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اپنے حق میں کبھی بھی نہیں بولا۔ میں کہتی تھی کہ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ بہت تحمل سے کہتی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے۔ میں یہ سوچتی رہتی خاموشی میں جواب کہاں ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہی تھی۔ ہر مہینے کے شروع میں چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کر دیتی، انہیں گھر بلاتی اور کھلاتی۔ میں کہتی ان کے گھر بھجوا دیا کریں، یہ شور شرابہ کرتے تو کہتے ہیں یہ بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، معلوم ہوا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج کا۔ ایک دن جب میں انہیں دوا کھلا کر پٹی باندھ کر تمام کام کر کے فارغ ہوئی تو دیکھتی ہوں وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا اماں، کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی شکر ہے رب کا کہ اس نے مجھے بیٹی ہی دی، اگر آج بیٹی نہ ہوتی تو کون مجھے سنبھالتا؟ مجھے محسوس ہوا کہ ان کو مجھ سے محبت تھی، وہ محبت ہی تو تھی۔ بھائی کے پاس سوتی اور صبح میرے پاس ہوتی، وہ محبت ہی تو تھی۔ جب وہ کھانا بھائی کو پہلے کھلاتی اور پلیٹ لیے سارے گھر میں میرے پیچھے دوڑتی۔ ابا کہتے رابی سے کام کرا لیا کرو، کہتے نہیں میری بیٹی کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، وہ محبت ہی تو تھی۔ پھر ایک دن وہ چلی گئی اور میں اسکول سے آتی تو خود ہی دروازہ کھولتی، خود ہی پکاتی اور خود ہی کھاتی۔ آپ کے جانے کے بعد مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میری ماں پہلے بھی میں ہنستی تھی اور آج بھی میں ہنستی ہوں۔ پہلے میں ہنستی تھی کیونکہ میں خوش تھی، اور آج میں ہنستی ہوں کیونکہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ میں خوش نہیں ہوں۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا ماں، کھانا پینا رہنا سب ویسا ہی ہے۔ اور نندے کہتی ہیں کہ اس کڑی نوں کوئی دکھ نہیں ماندا، اب انہیں کون بتائے۔ میں کسی کے سامنے نہیں روتی اور کسی کی فضول باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جاہلوں کا جواب دینے سے بہتر ہے مسکرا دینا۔ یہ کہانی ہمارے لیے سبق ہے کہ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کل پرائے گھر جائے تو اسے لوگ طعنے ماریں۔ اگر وہ کچھ کہتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹی کو سسرال میں دکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اگر میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔